کیا بائبل گیتا اور دیگر مذہبی کتابوں سے توحید کی طرف بلانا صحیح ہے؟ توحید کی کتاب جب ہے تو دوسری کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ توحید کی کتاب کون سی ہے؟ توحید کی کتاب قرآن ہے۔ توحید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب قرآن و سنت ہمارے پاس ہے تو ایک آدمی یہ کیوں دوسری چیزیں استعمال کرے؟ قرآن و سنت سے ثابت کرنا زیادہ اچھا ہے یا دوسری کتابوں سے؟ تو قرآن و سنت بلا شبہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں توحید یعنی بالکل پکے طور پر سمجھائی گئی ہے، تو ہم کو قرآن و سنت چھوڑ کے دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بائبل والے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے ایسا؟ بائبل چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3 صحابہ ایسا کرتے تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ، وہاں مدینہ میں یہود و نصارہ نہیں تھے، کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں۔ کبھی ضرورت پڑ جائے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ڈیلی اس کو اپنی بغل میں دبا کے بائبل گھومنا، قرآن کی آیتیں صحیح پڑھنے نہیں آنا نماز میں، لیکن بائبل کی آیتیں برابر اس کے جو بھی ورسز ہے یاد ہوں، اور گیتا کے بھی شلوک اس کو یاد ہوں ایک دم تجوید کے ساتھ، لیکن سورہ فاتحہ پڑھو بولے تو تجوید نہیں آتی، اس لیے کہ ٹائم اس کے لیے نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، 6 جلدوں میں عیسائیوں کے رد میں کتاب لکھی ہے۔ تو جو آدمی قرآن و سنت کے علم میں پختہ ہے، قرآن و سنت کے علم میں پختہ ہے، ایسا آدمی بوقت ضرورت کہیں سے اگر استدلال کرتا ہے ان کی کتابوں سے جو قرآن و سنت جانتا ہے گہرائی کے ساتھ میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی قرآن و سنت ڈھنگ سے سمجھنا تو دور پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے، وہ آدمی بائبل کی شلوک پڑھنا، اس کے گیتا کے شلوک پڑھے، بائبل کی ورسز پڑھے، یہاں تک کہ ہیبرو کے بھی یاد کر لے، یہاں تک کہ بالکل لیٹن میں یاد کر لے، وہ زبانوں میں آ جائے، وہ گریک میں اسے یاد کر کر کے سنائے، الوہیم کا یہ مطلب ہے اور پیریکلیٹوس کا یہ مطلب ہے، یہ سب چیز کرنا شروع کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے، ہمارے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ساری انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت اس میں جب ہے تو آپ ادھر ادھر کائے کو جا رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کے پاس اگر ٹیوب لائٹ ہے، ٹارچ اس کے پاس ہے، وہ موم بتی ڈھونڈنے جا رہا کائے کے لیے؟ اس کے پاس یہ ہے، زیادہ پرماننٹ لائٹ اس کے پاس ہے، اچھی لائٹ اس کے پاس ہے، دوسری لائٹ کیوں؟ دوسری روشنی کیوں جو بجھ سکتی ہے؟ تو یقینی روشنی قرآن و سنت ہے، اس کو استعمال کریں بقدر حاجت، اس سے استدلال کبھی کوئی آدمی سن رہا ہی نہیں تو اس کو بتانے کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ آؤ ہم تم کو دعوت دیتے ہیں، پھر اس کی شلوک پڑھ کے سنا رہا، پھر اینڈ میں کہیں تو جا کے ایک آدھ آیت پڑھ رہا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔